بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان مکی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کو صحت دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو مصیبت زدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفاء کلی عطا فرمائے، اور خاص طور پر سیلاب زدگان کو اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ آج کا بات کا آغاز کرتے ہیں، اور بڑی دلچسپ باتیں کرنی ہیں آپ کے ساتھ۔ بات آج صبح سویرے میں کسی کام کے لیے گھر سے نکلا، اور دوست جاننے والے تھے، ان کا کام تھا اور بہت ہی ضروری کام تھا، وہ جو میں بتانا نہیں چاہتا، بتانے والی بات نہیں، کسی کا ضروری کام تھا۔ تو وہ میں نکلا تو راستے میں میری بائک پنچر ہو گئی۔ جب بائک پنچر ہوئی تو راستے میں آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ بائک پٹرول اور پنچر والے پھر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ان کے پاس روکی، اور پنچر بائک بھی میں کافی سارا سفر کر کے آ گیا۔ جب سفر کر کے آیا میں نے ان سے کہا بھائی پنچر لگا دے۔ کہتے ہیں پنچر تو ہم لگا دیں گے، لیکن آپ کو پنچر لگوانا 100 روپے کا پڑے گا۔ میں نے پوچھا بھائی وہ کیوں 100 روپے کا کیوں؟ 70-80 روپے تو عام ریٹ چل رہا ہے، تو آپ کا 100 کیوں ہے؟ وہ دکاندار ہیں، بجلی کا بل بھی دیتے ہیں، کرایہ بھی دیتے ہیں، ان کے اپنے اخراجات بھی ہیں، بہت کچھ ہے، تو آپ تو یہاں بائک پہ ہیں اور آپ 100 روپے؟ تو کہنے لگے جی ہم یہاں کھڑے ہوئے 500 روپیہ دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ آپ 500 روپیہ کیوں دیتے ہیں؟ اپنا حق چھوڑے نہیں اور کسی کا حق آپ لیں نہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کیوں ان کو پیسے ادا کرتے ہیں، کس وجہ سے آپ ادا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے جی دینے پڑتے ہیں، حرام کھاتے ہیں ہم سب۔ میں نے کہا سب حرام نہیں کھاتے، حلال کھانے والے بہت ہیں، اور جن کو عادت پڑی ہو حرام کھانے کی تو وہ حرام کھاتے ہیں۔ آپ کیوں دیتے ہیں، کس وجہ سے دیتے ہیں؟ آپ کو نہیں دینا چاہیے، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ جب آپ نہیں کھڑے ہوتے اپنے حق کے لیے تو پھر آپ سے لوگ لے جاتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ آپ پھر دے کے پیسے پھر لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور ان سے اب وہ جو پنچر کی ڈبی ہے نا، یقین مانے 150 سے اوپر کی نہیں ہوگی، اور اس کے اندر بہت سارے پنچر ہوتے ہیں۔ 5 روپے، زیادہ سے زیادہ 5 روپے کا ایک پنچر پڑتا ہے، اور ان کی مزدوری ڈال کے کھولنے کی تھی، چلو 80-70 لے لے، پھر بھی زیادہ ہیں۔ اور روڈ پہ کوئی بھی وہاں خوشی سے نہیں رکتا، مجبوری سے ہی رکتا ہے۔ کوئی کسی مجبوری میں ہوگا، کسی کو جلدی ہوگی، کسی کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، کسی کوئی ٹینشن میں ہوگا، کوئی پریشانی میں ہوگا، کہیں بیچارہ جا رہا ہوگا۔ اور جو آج کل مہنگائی کے حالات چل رہے ہیں، اور جو مہنگائی جتنی ہو چکی ہے، مجھے نہیں لگتا کسی کے پاس اتنے اضافی پیسے ہوں۔ جن کے بزنس بہت اچھے ہیں ان کے پاس نہ، لیکن جو ایک مزدور طبقہ ہے وہ اتنے اضافی پیسے مجھے نہیں لگتا اس کے پاس اتنے ہوں کہ وہ بیچارہ 300-400 کا پنچر لگوا لے، اور پھر اس کے پاس سارے دن کے لیے گھر میں بچے ہیں اور اخراجات بہت سے ہیں، وہ کہاں سے پورے کرے؟ تو یہ چیزیں پورے کرنے کے لیے انسان کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، لیکن میں وہی بات کرتا ہوں کہ کوئی کسی کا فائدہ نہیں سوچتا، اور ہر کوئی جہاں پہ جس کی چھری چلتی ہے نا، صحیح خوب رگڑ کے چھری کو لگاتے ہیں، صحیح چھری رکھتے ہیں کہ شاید آج آیا ہے دوبارہ یہ میرے پاس نہ آئے، آج ہی آیا ہے اور آج اس سے جتنے کما سکتے ہیں نا ہم کما لیں، دوبارہ پتہ نہیں ہمارے اتنے بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ مجھے اس بات پہ بڑا دکھ ہوا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان جس کے ساتھ تھوڑی سی بات کرے نا تو وہ کہتا ہے جی کہ میرا رابطہ جو ہے وہ وزیر اعظم تک ہے، یا میرا رابطہ فلاں کرنل تک ہے، فلاں جرنل تک ہے، فلاں DSP SHO، اس سے نیچے کوئی بتاتا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی کہ میرا رابطہ وزیر اعظم صاحب تک ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر آپ کا رابطہ وزیر اعظم صاحب تک ہے، ان کی گاڑیوں کو جی پنچر میں لگاتا ہوں۔ تو اگر آپ کا رابطہ اتنا ہے، میں نے کہا میرے بھائی پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے پھر کوئی اچھی پوسٹ پہ لو،
وزیر اعظم کوئی چھوٹی سی کرسی نہیں ہے، کوئی ہاتھ نیچے رکھو، اپنے بہت اونچا ہاتھ چلے گئے ہو۔ تو کہتا بس میرا یہ فیشن ہے اور میں ایسے رہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میری آپ کی بحث بنتی نہیں ہے، تو لیکن جو جائز مناسب ہیں۔ تو ساتھ دوسرے بھائی آگے کہتے ہیں جی کیا پینچر لگا دیں یار، تو کہتے ہیں جی کتنے، میں نے کہا جو آپ 80 لے لیں۔ اس نے خیر لگا دیے، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے، اور کام کرنے والے بھی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میری بائک کا جب ٹائر دیکھا گیا تو اس کے اندر اتنا سوراخ تھا۔ پھر وہ اسی کے پاس گیا کہ یار وہ تھوڑا سا نا ربڑ کا ٹوب کا ٹکڑا یا کوئی ایسا دے دے میں رکھ دوں۔ تو کہنے لگا یار بھائی چھوڑو بھائی، بائک تو ویسے جلدی ہے، اس نے جانا ہے تو آپ اس کو کام کرو۔ تو میں اس لڑکے کی سوچ پہ آیا کہ اس نے اس کو وہاں سے کاغذ اور یا شاپر کا ٹکڑا تھا، اس نے وہ لیا اور اس کے اندر رکھ دیا۔ میرا دل بڑا خوش ہوا اور میں نے اسے دل میں بڑی دعائیں دی کہ چلو کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا دل میں اس کو میں 200 کی جگہ 300 دیتا ہوں، اس نے اتنی فکر تو کی ہے، لیکن جس کے پاس ہے اس نے اتنا سا ٹکڑا نہیں دیا، فائدہ نہیں کیا۔ اور ڈائریکٹ کہاں پہ پہنچ گئے؟ ڈائریکٹ ہی پہنچے وزیر اعظم تک اس کی پہنچ ہے۔ اور کھاتے گئے ہیں حرام نہیں بھائی، ساری دنیا حرام نہیں کھاتی، ساری دنیا حرام نہیں کماتی، ساری دنیا دغے بازی نہیں کرتی، فراڈ نہیں کرتی، چکر نہیں کرتی۔ جو کرتے ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے، خدارا کسی کے لیے فائدہ سوچیں، یہ نہیں کہ جو لبدا ہے کھا لو، سب کم رب دا، جو لبدا ہے وہ نہیں کھانا۔ شکر ادا کریں، حلال کے کمائیں، محنت کے کمائیں، اللہ آپ کو دے گا، انشاءاللہ دے گا۔ لیکن جب آپ اس طرح لوٹیں گے لوگوں کو ناجائز، ان سے رستے پہ چلتے ہوئے کوئی خوشی سے نہیں چاہتا کہ میری بائک پنچر ہو یا خراب ہو یا گاڑی خراب ہو، کسی کے پاس اتنے نہیں ہوتے، آپ ان کے حال احوال جو حالات ہیں مہنگائی کے خدارہ دیکھ لیا کریں۔ میں نے ان سے کہا آپ خدمت کی نیت سے اگر آپ یہاں روڈ پہ نکلیں نا کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں گے، ان کو یہ سہولت دیں گے، ان کی تکلیف کو دور کریں گے تو اللہ آپ کو اجر بھی دے گا، اللہ آپ کو رزق بھی دے گا۔ لیکن ہماری یہ سوچ نہیں ہے، ہم صرف سوچتے ہیں کہ آج کمانا کیسے ہے، آج چھری کیسے پھیرنی ہے، جو آ گیا پھنس گیا اس کو پھنسانا کیسے ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ ایسے ہے، ہر جگہ پہ۔ اور ذرا سی بات کر لو تو ان کے رابطے وزیر اعظم تک نکل آتے ہیں، اور وہ لوگ وزیر اعظم تک ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں۔ کرنل جنرل ڈی ایس پی ایس ایچ او تھانے دار تو ہم معمولی سی بات ہے، ہر بندہ لڑنے کو آتا ہے، جھگڑنے کو آتا ہے۔ خدارا اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو کنٹرول کر کے زبان کو میٹھا کر لیں اور اپنے کام کو دب و دب کام کریں، محنت سے دب و دب کام کریں، اللہ آپ کو اس میں اچھی روزی بھی دے گا، عزت بھی دے گا اور برکت بھی دے گا۔ لیکن جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، آ تو جائے گی، لیکن اگر آپ کسی سے 100 لیں گے نا تو 200 نکل جائے گا، پتہ نہیں چلتا۔ ناجائز کسی کا بھلا بھی کر دیں یار، کسی کے ساتھ اچھائی بھی کر دیں۔ ہر جگہ مار دھار پڑی ہوئی ہے، ہر جگہ 2 نمبر چیز بیچنا، 2 نمبر چیز لے کے آگے اس کو مہنگے داموں بیچنا۔ تو پرافٹ ایک یہاں بھائی ہیں ماشاءاللہ، پہلے دودھ کا کام کرتے تھے، مکھن کا، اب وہ موبائل ایسیسریز کا کام کرتے ہیں۔ یقین مان لیں میں نے ان کی چیزوں پہ وہ ٹیگ لے کے دیکھے قیمتوں کے، تو وہ پرافٹ کتنا لیتے ہیں، 20 سے 30 روپے ہر چیز، چاہے وہ 2000 کی چیز ہے، چاہے وہ میرے جو اپنے تجربے میں اور میں نے جو ٹیگ دیکھے ان کی، جو ہول سیل پہ چیز 2000 کی ہے تو انہوں نے لگائی ہوگی 2050 کی یا 2100 کتنے کی لگائی ہوگی، اور چھوٹی چیزیں جو ہیں جو 150 والی ہیں ان پہ وہ 20-30 ہی لیتے ہیں پرافٹ، اور بڑی اچھی دکانداری کر رہے ہیں یار۔ وہ بھی تو کر رہا ہے نا کام۔ اگر ہر بھائی مسلمان کا یہی جذبہ پیدا ہو جائے، لوگوں کے لیے آسانی کرنا ہو جائے کہ میں نے آسانی پیدا کرنی ہے اور لوگوں کو نفع دینا ہے، تو اللہ اس کو رزق دے گا، اور بڑی ایسی جگہوں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن میری ہر ویڈیو کے اندر کوئی نہ کوئی میسیج ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے میرے ذہن میں آئی، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو یہاں کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اینڈ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی اس کو شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کو آگے شیئر بھی کریں۔
ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔